صلی علی محمد وآل محمد عجل فرج آؤ رو لو شہ کربلا کو، آؤ رو لو شہ کربلا کو، زندگی کا بھروسہ نہیں ہے، جو بھی گرتا ہے اس غم میں آنسو، جو بھی گرتا ہے اس غم میں آنسو، کوئی بیکار جاتا نہیں ہے۔ آؤ رو لو شہ کربلا کو، زندگی کا بھروسہ نہیں ہے، جب جلے ہوں گے خیمے حرم کے، جب چھینی ہوگی سر سے ردائیں، جب جلے ہوں گے خیمے حرم کے، جب چھینی ہوگی سر سے ردائیں، کیا بنی ہوگی سیدانیوں پر، کیا بنی ہوگی سیدانیوں پر، وہ سما دل سے جاتا نہیں ہے۔ آؤ رو لو شہ کربلا کو، آؤ رو لو شہ کربلا کو، زندگی کا بھروسہ نہیں ہے، بہر تعظیم اٹھو آئے اکبر، پردہ داری کرو میرے دل بھر، بہر تعظیم اٹھو آئے اکبر، پردہ داری کرو میرے دل بھر، آ رہی ہے سواری پھوپھی کی، آ رہی ہے سواری پھوپھی کی، جس کا کوئی سہارا نہیں ہے۔ آؤ رو لو شہ کربلا کو، آؤ رو لو شہ کربلا کو، زندگی کا بھروسہ نہیں ہے، کربلا میں جب جائے گی زینب، کیا بتائے گی بھائی کو زینب، کربلا میں جو جائے گی زینب، کیا بتائے گی بھائی کو زینب، چھٹ کے زندہ سے جو آ رہی ہے، چھٹ کے زندہ سے جو آ رہی ہے، ام پیاری سکینہ نہیں ہے۔ آؤ رو لو شہ کربلا کو، آؤ رو لو شہ کربلا کو، زندگی کا بھروسہ نہیں ہے، جب مدینے میں جائے گی زینب، کیا بتائے گی صغرا کو زینب، جب مدینے میں جائے گی زینب، کیا بتائے گی صغرا کو زینب، وہ نشان رسن بازوؤں پر، وہ نشان رسن بازوؤں پر، نیل اب تک بھی چھوٹا نہیں ہے۔ آؤ رو لو شہ کربلا کو، آؤ رو لو شہ کربلا کو، زندگی کا بھروسہ نہیں ہے، جو بھی گرتا ہے اس غم میں آنسو، کوئی بیکار جاتا نہیں ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔
بارے دیگر صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد. صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ادھر کی موت ہے مرنا جوان بیٹے کا، سفر جہاں سے کرنا جوان بیٹے کا، غضب خون میں بھرنا جوان بیٹے کا، ستم حجی سے گزرنا جوان بیٹے کا، شباب تھا کہ شہے مشرقین سے چھوٹے، محب و پیٹو کے اکبر حسین، محب و پیٹو کے اکبر حسین سے چھوٹے. خدا پدر کو نہ دکھلائے مرگ راحت جاں، کلیجہ زخمی ہو جب دل کو پھر قرار کہاں، ادھر تو سینے اکبر سے گزری نو کے سنا، لہو ادھر ہوا چشم امام دین سے رواں، تڑپ کے جانبے گرد و نگاہ کی شینے، زمین ہل گئے کیسیا، زمین ہل گئے کیسیا کی شینے. پکارتے ہوئے دوڑے میرے شہید پسر، میرے جوان میرے محرو میرے سعید پسر، میرے حسین میرے یوسف میرے رشید پسر، قریب ہو کہیں میدان سے یا بعید پسر، ادھر پہ آج نئے واردات ہے بیٹا، خبر نہیں مجھے دن ہے کہ رات، خبر نہیں مجھے دن ہے کہ رات ہے بیٹا. ادھر گئے میرے گل پرہن علی اکبر، میرے خلیق میرے کم سخن علی اکبر، جوان مر گئے غریب الوطن علی اکبر، اجاڑ کر گئے میرا چمن علی اکبر، بلا کے گھر سے یہاں اشقیا نے لوٹ لیا، دہائی ہے کہ مجھے کربلا، دہائی ہے کہ مجھے کربلا نے لوٹ لیا. پکارتے تھے کہ اے شیر پھر پکار مجھے، نہیں بتانے کے لاشیں نہ بکار مجھے، تیرے فراق میں ہے زیست ناگوار مجھے، صدا سنا دے میں صدقے پھر ایک بار مجھے، گلے لگا لو کہ سینہ ہمارا جلتا ہے، کلیجہ منہ سے کوئی دم آپ، کلیجہ منہ سے کوئی دم آپ نکلتا ہے. ساری دیوڑی سے بانو پسر ملا کہ نہیں، بتاؤ مرہمیں زخم جگر ملا کہ نہیں، ستم کے ابر میں میرا قمر ملا کہ نہیں، علی کا لال وہ علی گہر ملا کہ نہیں، شتاب لاؤ میرے منتوں کے پالے کو، تمہیں سے لوں گی میں اپنے مراد، تمہیں سے لوں گی میں اپنے مراد والے کو. یہ ذکر تھا کہ صدا آئی دور سے ناگاہ، جناب قبلہ اب آئیے للہ، حضور حال سے بیٹھے کہ کیا نہیں آگاہ، زبان ایٹ گئی ہے غلام کی آشا، اکھڑ رہا ہے دماغ، موت جان لیتی ہے، پکارنے کی بھی طاقت جواب، پکارنے کی بھی طاقت جواب لیتی
खैर। सदा ये सुनते ही सुल्तान भैरवर दौड़े, ये दर्द दिल था के थामे ही में जिगर दौड़े। कभी तो फौज पे मानिंद शेर नर दौड़े, कभी इधर गए रोते कभी उधर दौड़े। लुटी हुई वो कमाई बसत तलाश मिली, जमीन पे खून में गलता पिसर, जमीन पे खून में गलता पिसर की लाश मिली। अजीब हालते फर्जंद नौजवान देखी, अतश से होठों पे निकली हुई जबान देखी, कमर से चेहरे पे जर्दी लबों पे जान देखी। कलेजा फट गया सीने में जब सीना देखी। पिदर के सामने बेटे का दम उखड़ता है, हुसैन देखते थे और घर, हुसैन देखते थे और घर उजाड़ता है। गरीब लाशे पिसर बैठ के ये फरमाए, जमीन गर्म से बैठा बेटा उठो के हम आए। सदा ये सुनते ही अकबर ने हाथ फैलाए, लिपट के लाश से शैलब पे ये सुखन लाए। गले लगा लोगे मोहम्मद का मैं नवासा हूँ, ज़बां दिखा के कहा या हुसैन, ज़बां दिखा के कहा या हुसैन प्यासा हूँ। ये कह के शाह से खींची गरीब ने कहा, जिगर में होने लगा दर्द के आह के हमरा। अजीब यास की नजरों से देख कर रुखशा, कहा कि अशहदन ला इलाहा इल्लल्लाह। बस और कह न सके कुछ हाल गैर हुआ, सुए बरस गए खातिमा, सुए बरस गए खातिमा बखैर हुआ। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। हस्बुनल्लाहु व निअमल मौला व निअमल वकील। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यत्तखिज़ वलदन व लम यकुल लहू शरीकुन फिल मुल्क व लम यकुल लहू वलिय्युम मिनज़-ज़ुल्लि व कब्बिरहू तकबीरा। अस्सलातु वस्सलाम वत्तहियतु वल इकराम अला मन अरसलहुल्लाह बिल हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़निहि व सिराजन मुनीरा। सुम्मा अस्सलातु वस्सलाम वत्तहियतु वल इकराम अला अहले बैतिन नबी अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्स व तहहरहुम तत्हीरा। वलानतुल्लाहि अला आदाइहिम अल्लज़ीना ग़ज़िबल्लाहु अलैहिम व लअनहुम व अअद्द लहुम जहन्नम व साअत मसीरा। अम्मा बाद फ़क़द क़ालल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल करीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। सूरह आल इमरान की आयत नंबर 144 में खुदावंद आलम इरशाद फरमा रहा है कि ये मोहम्मद सिवाय पैगंबर के, सिवाय रसूल के और कुछ नहीं है। इनका काम ही रिसालत है, इनका काम ही पैगंबरी है और इनके ऊपर ज़िम्मेदारी है कि अपने कौम की, अपने लोगों की हिदायत करें। लिहाजा पैगंबर अकरम के मुख्तलिफ़ गोशों को और मुख्तलिफ़ ज़िंदगी के पहलुओं को समझने की कोशिश कर रहे हैं। जिस ज़माने में पैगंबर अकरम की बेइज्जत हुई है, बेइज्जत पैगंबर यानी नबी का मबऊस होना, नबी का मबऊस होना,
ایک مسئلہ ہے ہمارے درمیان اور دوسرے عالم اسلام کے دوسرے مکاتب میں یا دوسرے فرقوں میں، ہم یہ مانتے ہیں کہ پیغمبر جب سے پیغمبر ہیں، جب سے ان کی خلقت ہوئی ہے، لیکن دوسرے مکاتب کا یہ ماننا ہے کہ پیغمبر 40 سال یا پیغمبر بننے سے پہلے تک ایک عام انسان ہیں، جب انہیں نبوت کا اعلان کرنے کے لیے کہا جاتا ہے تب وہ نبی ہوتے ہیں۔ لہٰذا بہت عجیب طرح کی روایت ہے کہ پیغمبر اکرم جب غار حرا میں تھے، اور جناب جبرائیل آئے، پہلی جو وحی نازل ہوئی، تو یہ میں سامنے والے مکاتب کی بات کر رہا ہوں، کیونکہ یہاں یہ لکھا ہے کہ پیغمبر اکرم کا سینے کا آپریشن ہوا۔ جی، یہ تاریخ میں ان کی کتابوں میں لکھا ہے۔ جناب جبرائیل نے اشارہ کیا اور پیغمبر اکرم کے قلب کو نکالا، دل کو نکالا، دیکھا کہ اس کے اوپر ایک دھبا ہے، ایک گناہوں کا دھبا ہے۔ آپ اسے لے کر گئے اور روایت میں موجود ہے کہ آپ اسے ان کے یہاں کے جناب جبرائیل لے کر گئے، اسے آب کوثر اور زمزم اور طرح طرح کے پانی سے آپ غسل دے کر لائے اور پیغمبر اکرم کے سینے میں دوبارہ سے جوڑ دیا، یا آپ جسے کہیں گے کہ پھر سے جو ہے آپریشن کر دیا۔ یہ ہمارے پاس نہیں ہے یہ چیزیں۔ پہلی بار اگر دیکھا جائے تو پیغمبر اکرم کی جو، یا میں اگر کہوں تو دنیا کا سب سے پہلا آپریشن اوپن ہارٹ سرجری۔ جی، تو اب آپ یہ بتائیں کہ جن کے یہاں نظریہ پیغمبر کے لیے یہ ہو کہ پیغمبر گناہ کر سکتے ہیں، معاذ اللہ پیغمبر گنہگار ہو سکتے ہیں، تو وہ ماننے والے کیسے اسلام کی راہ پر چلیں گے؟ یہ آپ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریے کہ یہ جتنی بھی چیزیں ہوئی ہیں کہاں سے ہوئی ہیں، کیوں آئی ہیں، اس کی وجہ کیا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ پیغمبر اکرم کے بعد جو حالات بدلے اور الگ الگ لوگوں کے ہاتھوں میں حکومت گئی ہے، تو وہاں پر یہ ہوا کہ سب سے پہلے اہل بیت کے چاہنے والوں کو دبایا، اہل بیت کے اوپر ظلم کیا۔ تیسرا کام جو سب سے بڑا کام ہوا ہے وہ یہ ہوا ہے کہ جھوٹی روایتیں تیار کی گئیں۔ آج ہمارے اوپر الزام لگتا ہے کہ ہم شان رسالت میں گستاخی کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیسے شان رسالت میں گستاخی کرتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ آپ حضرت علی کا مرتبہ بلند کر دیتے ہیں اور پیغمبر کا مرتبہ نیچے کر دیتے ہیں۔ یہ آپ کو لگ رہا ہے کیونکہ آپ کے پاس ایسا رسول ہے جس کے سینے کا آپریشن ہوتا ہے۔ ہمارا رسول تو وہ ہے جس کے لیے اللہ نے کہا ہے کہ اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر نازل کرتے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ ہم اس رسول کو مانتے ہیں جس کا قلب پہاڑ سے بھی زیادہ مضبوط ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، صلوات بآواز بلند، صلی اللہ محمد وآل محمد۔ دیکھیے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریے کہ کیوں پیغمبر اکرم کے یا اہل بیت کے لیے ایسی باتیں گڑھی گئیں اور روایات بنائی گئیں۔ کیوں؟ کیونکہ بعد پیغمبر جو حکومتیں، لہٰذا بہت عجیب ہے، جب تیسرے کا دور آتا ہے تو ابو سفیان کہتا ہے کہ اب اسے جیسے چاہو گھماؤ گیند کی طرح۔ کسے؟ حکومت اسلامی کو جیسا چاہے اسے گھماؤ۔ یہ جو حکومت غیروں کے ہاتھ میں گئی ہے، اب یہاں پر کیا ہوا؟ اب یہاں پر راوی بھی تیار کیا گیا، روایت بھی تیار کی گئی، راوی بھی تیار کیا گیا، روایت بھی تیار کی گئی۔ کہا جو بھی ایک مرتبہ صلوات پڑھ دیجیے، روایت باقاعدہ تیار کرائی گئی عزیزو، پیسے دے دے کر روایتیں بنائی گئی۔ کیوں؟ کیونکہ اہل بیت جیسی فضیلتیں تو لا سکتے نہیں ہیں، بے شک، بالکل صحیح۔ اہل بیت جیسے کمالات تو لا سکتے نہیں ہیں، نہ ان کے پاس پائے جا سکتے ہیں، تو روایتیں بنائی گئیں۔ روایت کو پہلے کیا بنایا گیا؟ کہا جتنی حدیثیں مولا کائنات کے لیے تھیں وہ حدیثیں
دوسروں کے لیے ویسے ہی بالکل کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو فلاں ہوتا. یہ روایت تیار کی گئی. یہ آپ مشہور روایت سنتے ہیں انا مدینۃ العلم والیون وابوہا. یہ آپ نے اتنا ہی سنا ہے, ہم نے بھی اتنا ہی سنا ہے, لیکن جب ان کی کتابوں میں جا کر پڑھیں گے تو آگے بھی ہے پورا گھر تیار کیا گیا ہے. جی پورا گھر تیار کیا گیا ہے کہ انا مدینۃ العلم والیون وابوہا. اب علی تو شہر علم کے دروازے ہیں, وہ تو بدل نہیں سکتے. کہا کسی کو چھت بنا دو, کسی کو دیوار بنا دو, کسی کو کھڑکی بنا دو. اب آپ سمجھیے اگر آپ کسی شہر میں یا کسی گھر میں داخل ہو رہے ہیں, اگر آپ چھت سے آئیں گے تو آپ کو کیا کہا جائے گا؟ اگر آپ کھڑکی سے آئیں تو کیا کہا جائے گا؟ جو دروازے سے داخل ہوتا ہے اسی کو عزت دار مانا جاتا ہے. اب آپ کا من ہے, اب آپ چھت سے آئیے, ہم حق والے ہیں تو ہم دروازے سے آئیں گے. یہ روایتیں تیار کی گئی عزیزو, باقاعدہ تیار کی. اب اس روایت میں یہ کیوں ہوا پتا ہے؟ کیونکہ یہ جان چکے تھے کہ ان کے جو بڑے بزرگ تھے کئی سال بت پرستی میں مبتلا تھے. اب ان کی بت پرستی تو ہٹا نہیں سکتے, ان کی تاریخ تو میٹ نہیں سکتے, تو اب کیا کیا؟ پیغمبر اکرم کی شان کو گھٹانا شروع کر دیا. پیغمبر اکرم کے لیے ایسی ایسی باتیں بیان کرنا شروع کر دی کہ جس میں پیغمبر اکرم کی عظمت اور ان کی شان کے ساتھ گستاخی ہوئی. لہٰذا یہ جو روایت ہے کہ پیغمبر کے ساتھ پیغمبر کا آپریشن ہوا اور جناب جبرائیل نازل ہوئے, یہ ہم نہیں مانتے. ہم تو پیغمبر کو جب سے پیغمبر مانتے ہیں جب ہمارے آدم بھی خلق نہیں ہوئے تھے. کنت نبیا و آدم بین الماء والطین, میں اس وقت بھی نبی تھا جب ابھی آدم بھی نہیں بنے تھے. لہٰذا پیغمبر اکرم جس زمانے میں آپ مبعوث برسالت ہوئے ہیں, آپ کو رسالت کا اعلان کرنے کے لیے کہا گیا ہے, آپ کو نبی نہیں بنایا گیا ہے. پوری توجہ چاہ رہا ہوں عزیزو, آپ کو اعلان رسالت کا حکم دیا گیا کہ آپ اپنے رسول ہونے کا اعلان کریں. کیسے؟ چلیے سورہ قل هو اللہ کب نازل ہوا؟ سورہ قل هو اللہ کب نازل ہوا؟ مکہ کے بعثت کے دوسرے یا تیسرے سال, عام طور سے دوسرے سال کی روایت ہے کہ جو سورہ قل هو اللہ نازل ہوا. قل هو اللہ میں کیا ہے؟ اے رسول آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے. تو اس کا مطلب جب سورہ قل هو اللہ یا سورہ اخلاص نازل نہیں ہوا تھا اس سے پہلے اللہ ایک نہیں تھا. آپ یہ مانیں گے یا آپ یہ کہیں گے کہ نہیں اعلان اب ہو رہا ہے اللہ ہمیشہ سے ایک ہے؟ اللہ ہمیشہ سے ایک ہے, اعلان اب ہو رہا ہے. کہاں ہم بھی تو یہی کہتے ہیں, پوری توجہ, ہم بھی تو یہی کہتے ہیں کہ رسول ہمیشہ سے رسول ہے, اعلان اب ہو رہا ہے. اب تھوڑا اور آگے بڑھیے کہ علی ہمیشہ سے مولا ہے, اعلان غدیر میں ہو رہا ہے. صلوات پڑھ دیجئے ہمیشہ سے علی مولا ہے, اعلان غدیر میں ہو رہا ہے. اور آپ اس جس کو کہا جائے کہ لغت عرب کی جو زبان ہے وہ بہت باریکی ہے, اس میں وا فا اور الف کا آنے سے معنی بدل جاتا ہے. من کنتو مولا فہذا علی مولا. اگر آپ عربی گرامر سے دیکھیں تو فا کا مطلب ہوتا ہے فوراً. اگر اس کو اور سمجھانا چاہتا ہوں تو آئیے سورہ یاسین میں انما امرہ اذا ارادہ شیئا ان یقول لہ کن فیکون. جب خدا کسی امر کا ارادہ کرتا ہے تو کہتا ہے کن ہو جا, تو وہ فوراً ہو جاتا ہے. پوری توجہ عزیزو, کہتا ہے ہو جا فیکون تو فوراً ہو جاتا ہے. یہ فا کو سمجھیے, من کنتو مولا کہ میں جس کا مولا ہوں, فہذا علی مولا. پوری توجہ, ایک مرتبہ صلوات پڑھ فہذا علی مولا. اگر وہ کن فیکون کا فا سمجھ گئے کہ خدا کہے ہو جا تو وہ فوراً چیز ہو جاتی ہے, وجود میں آ جاتی ہے. ادھر پیغمبر اکرم فرما رہے من کنتو مولا فہذا علی مولا, یعنی پیغمبر گئے فوراً علی مولا. یہاں پر کوئی فاصلہ نہیں ہے. ایک مرتبہ صلوات پڑھ دیجیے. لہذا پیغمبر اکرم کی سیرت کو اگر سمجھنا ہے تو قرآن سے سمجھنا ہے. اسی لیے پیغمبر اکرم کے لیے قرآن میں خدا نے علم فرماتا ہے سورہ یوسف کی آیت نمبر 108 میں, بسم اللہ الرحمن الرحیم, قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی انا بصیرۃ ومن اتبعنی. قل هذه سبیلی
ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی. پیغمبر جس زمانے میں آپ کی نبوت کا اعلان ہوا ہے کہ جہاں پیغمبر اکرم کی جان کو اس قدر خطرہ ہے کہ ایک طرف یہودیوں سے خطرہ ہے، ایک طرف کفار و مشرکین سے خطرہ ہے، ایسے عالم میں پیغمبر اکرم نے اپنی نبوت کا اعلان کیا. اور جب اعلان کرتے جا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، تم لا الہ الا اللہ کہو تبھی کامیاب ہو جاؤ گے، تو کیا ہوا؟ کفار و مشرکین اب جناب ابو طالب کے پاس آئے. بہت ہی مختصر میں اپنی باتوں کو تمام کرنا چاہتا ہوں. کفار اور مشرکین بڑے بڑے جو سردار تھے، یزید کے دادا، وہ صاحب تشریف لائے اور کہا کہ ابو طالب ذرا اپنے بھتیجے کو سمجھا لو. ہم الگ الگ پیشکش دی گئی کہ اگر آپ یہ کہیں تو آپ محمد کو ہمارے حوالے کر دیں اور محمد کے وزن کے برابر ہم آپ کو سونا چاندی بھی دیں گے اور محمد جیسا خوبصورت جوان بھی دیں گے، لیکن محمد کو آپ ہمارے حوالے کر دیجیے. جناب ابو طالب سے ڈیل ہو رہی ہے. ابو طالب نے کہا کہ جب تک میں زندہ ہوں محمد پر ایک آنچ آنے نہیں دوں گا. پھر دوسری پیشکش دیا، کہا کہ ہم پورے عرب والے محمد کا خیال رکھیں گے، اسے دولت سے نوازیں گے. محمد سے کہو کہ وہ اپنی مشن سے پیچھے ہاتھ ہٹا لیں، وہ جو پیغام دے رہے ہیں ان سے دور ہٹا لیں. لہٰذا پیغمبر اکرم کے پاس جب جناب ابو طالب آیا اور آ کر کہا کہ اے محمد، کفار اور مشرکین کی ایسی تجویز ہے کہ آپ اپنے پیغام سے ہاتھ اٹھا لیں، آپ اپنے پیغام سے ہاتھ اٹھا لیں. تو پیغمبر کا تاریخی جواب ہے، اے چچا، اگر یہ لوگ ایک ہاتھ میں سورج اور دوسرے ہاتھ میں چاند بھی لا کر رکھ دیں تب بھی میں اپنے مشن سے، اپنے مقصد سے پیچھے نہیں ہٹوں گا. یہ کیوں کہا پیغمبر اکرم نے؟ ان لوگوں کو سمجھانا چاہ رہے تھے کہ میں اپنے مقصد سے پیچھے ہٹنے والا نہیں، اور پیغمبر یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ تمہاری اوقات نہیں ہے کہ چاند سورج کو لے کر آؤ. اس کا مطلب یہ ہے کہ محال ہے کہ میں اپنے مقصد سے پیچھے ہٹوں. اور مثال بھی دیا سورج اور چاند کی کہ جو ایک اشارے پر پلٹتا ہے تو دوسرے اشارے پر دو ٹکڑے ہوتا ہے. یہ پیغمبر نے جب کہا تو آیت نازل ہوئی کہ پیغمبر آپ ان سے کہہ دیجئے قل ھذہ سبیلی، یہ میرا راستہ ہے. بس میں آ گیا اپنی باتوں کے اختتام تک. قل ھذہ سبیلی، یہی میرا راستہ ہے جو اللہ کے راستے کی طرف کون بلا رہا ہے؟ انا ومن اتبعنی، میں بلا رہا ہوں اور میرے جو مکمل پیروی کرتا ہے، ومن اتبعنی، جو میری مکمل پیروی کرتا ہے، جو مجھے رسول مانتا ہے، جو میری پیروی کرتا ہے، جو مجھے فالو کرتا ہے. دیکھیے ایک مرتبہ سلوات پڑھ دیجیے. اس آیت کو سمجھتے ہیں اور بات کو میں یہی تمام کرتا ہوں. پیغمبر اکرم کے لیے آیت نازل ہوئی کہ جب یہ بات کہی گئی کفار مکہ کی طرف سے کہ آپ اپنے مقصد سے ہٹ جائیں، آیت نازل ہوئی قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ، یہی خدا کا سیدھا راستہ ہے کہ جس کی طرف میں بلا رہا ہوں، جس کی طرف میں بلا رہا ہوں. اور صرف میں ہی بلانے والا نہیں ہوں، انا ومن اتبعنی، میں بھی بلانے والا ہوں اور وہ شخص بھی اس راستے کی طرف بلانے والا ہے جو مکمل پیروی کرتا ہے. اب آئیے قرآن میں پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ ہی بتائیے کہ وہ کون لوگ ہیں کہ جو اس راستے کی طرف بلا رہے ہیں اور آپ کی مکمل پیروی کرتے ہیں، آپ کی مکمل اطاعت کرتے ہیں. تو قرآن کی آیتیں، دوسری آیتیں قرآن کی تفسیر کرتی ہیں، باتوں کو پیش کرتی ہیں. ایک آیت کچھ کہتی ہے، اس دوسری آیت آ کر اس کی تفسیر پیش کرتی ہے. آیت نے آگے بڑھ کر کہا کہ اے پیغمبر اخفض جناحک لمن اتبعک من المؤمنین. اے پیغمبر، اتباع کو سمجھیے، پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ اس راستے کی طرف میں بلانے والا ہوں اور وہ بلانے والا ہے جو میری مکمل اتباع کرتا ہے، جو میری مکمل پیروی کرتا ہے. تو کون وہ لوگ ہیں؟ قرآن نے آگے بڑھ کر کہا اخفض جناحک لمن اتبعک من المؤمنین. اے پیغمبر آپ اپنے کاندھوں کو ان کے سامنے جھکا دیجئے. پوری توجہ عزیزو، آپ اپنے کاندھوں کو ان کے سامنے جھکا دیجئے جو آپ کی مکمل
پیروی کرتے ہیں. اخفض جناحک لمن اتبعک من المؤمنین. جو آپ کی مکمل پیروی کرتے ہیں. کون لوگ ہیں کہ جن کے سامنے پیغمبر نے اپنے کاندھے جھکائے؟ ہمیں صرف 3 ہی ایسی شخصیتیں ملی کہ جن کے سامنے پیغمبر نے اپنے کاندھوں کو جھکایا. کب جھکایا؟ جب فاطمہ زہرا مسجد میں تشریف لاتی تو پیغمبر اٹھ کر کھڑے ہوتے اور احترام میں آپ اپنے کاندھوں کو جھکا دیتے. اور صرف اتنا ہی نہیں، اپنی ابا فاطمہ زہرا کے لیے بچھا دیتے. ایک اور دوسرا مقام کب؟ جب نواسوں نے کہا یا رسول اللہ ہمیں اونٹ چاہیے تو پیغمبر جھکے، ایک کاندھے پر حسن کو بٹھایا، دوسرے کاندھے پر حسین کو بٹھایا. کہا دوسرا موقع یہ. تیسرا موقع کب؟ جب فتح مکہ ہوا تو پیغمبر نے کہا کہ یہ جو اوپر بت رکھے ہوئے ہیں ان کو توڑنا ہے. سیڑھی تو نہیں تھی، سیڑھی تو نہیں تھی. اور آپ کی تاریخ میں لکھا ہے کہ اصحاب پیغمبر میں بڑے بڑے قد والے تھے، بڑے بڑے اونچے قد والے تھے. میں کہوں گا یا رسول اللہ کسی بڑے صحابی کو بلا لیجئے، بڑے صحابی کو بلا لیجئے. پیغمبر نے نہیں بلایا، کہا علی آؤ میرے کاندھے پر سوار ہو جاؤ، اور اوپر کے بتوں کو توڑ دیا. مولا کائنات نے توڑ دیا. بس ایک بات یہاں پر عرض کرنا چاہ رہا ہوں، یا علی یا رسول اللہ یہ جو بڑے بڑے صحابی تھے آپ ان کو بلا لیتے. کہا کیسے بلاؤں؟ کیونکہ بتوں کو توڑنے کا کام ہے، بتوں کو وہی توڑے گا جس نے پرستش نہ کی ہو. کیوں؟ جب توڑیں گے تو تھوڑا تو احساس ہوگا، اور اتنے سال ان کو مانتے آئے ہیں، کیسے ان کو توڑیں؟ اتنے سال ان کے سامنے سر جھکایا ہے، کیسے ان کو توڑیں؟ اس لیے علی کو بلایا جس نے کبھی خدا کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کی. صلوات پڑھ دیجیے. لہٰذا یہ 2 آیتوں سے ہمارے لیے واضح ہے کہ اگر خدا کے راستے پر چلنا ہے تو یا پیغمبر کو ماننا ہے یا ان کو ماننا ہے جنہوں نے پیغمبر کی مکمل پیروی کی ہے، جنہوں نے مکمل پیغمبر کی پیروی کی ہے. اسی لیے پیغمبر نے ارشاد فرمایا انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی. اگر میرے بعد تم گمراہ نہیں ہونا چاہتے ہو تو ان دونوں چیزوں کا سہارا اپناؤ، ایک کتاب کا اور ایک میرے اہل بیت کا. یہ 2 چیزیں ہیں تمہاری ہدایت کے لیے. لیکن افسوس کہ بعد پیغمبر ہی ان اہل بیت کے ساتھ جو مصائب ہوئے، جو مصیبتیں گزری. لہذا روایت میں نقل ہے کہ پیغمبر اکرم شہزادی کونین کے پاس تشریف لائے جب آپ کے دن قریب تھے. اچانک گریہ شروع کیا. شہزادی نے پوچھا کہ بابا آپ کیوں آنسو بہا رہے ہیں؟ کہا فاطمہ میرے جانے کے بعد سب سے پہلے تم مجھ سے آ کر ملو گی. اب پیغمبر اکرم احوال بتائے جا رہے ہیں کہ پیغمبر کے بعد کیا ہوگا. یہاں تک کہ پیغمبر نے کربلا کے واقعات بھی سنائے اور جناب امام حسین کی مصیبتیں بھی سنائی. اسی وجہ سے میں نے عرض کیا عزیزو کہ کیا وجہ تھی کہ جناب علی اکبر شبیہ پیغمبر کہلائے، تاکہ امت کو یہ احساس ہو کہ اے امت تم جسے قتل کرنے آ رہے ہو وہ شبیہ پیغمبر ہے. زادارو ایک عجیب روایت نظروں سے گزری. مولا کائنات حارث حمدانی آپ کے بہترین صحابی ان کے ساتھ کوفے کی گلیوں میں ٹہل رہے ہیں کہ اچانک مولا کائنات رک گئے اور آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے. حارث حمدانی نے پوچھا کہ مولا کیا ہو گیا، کیوں آپ آنسو بہا رہے ہیں؟ تو پتہ ہے کیا کہا مولا نے؟ کہا ابھی میری نظر میرے حسین کے بیٹے علی اکبر کے قاتل پر پڑی، علی اکبر کے قاتل پر پڑی کہ جو ابھی میری آنکھوں کے سامنے سے گزر گیا. میں کہوں گا اے مولا آپ کو صرف قاتل پر آپ کی نظریں پڑی تو آپ آنسو بہا لیے، ذرا اس حسین کے جگر سے پوچھئے کہ جس حسین نے علی اکبر کو یہ کہہ کر مقتل میں بھیجا اللہم شہد علی ہؤلاء القوم، خدایا گواہ رہنا اس قوم پر کہ میں اسے بھیج رہا ہوں اشبہ الناس خلقا و خلقا و منطقا برسول اللہ، جو پیغمبر اکرم سے سب سے زیادہ مشابہ تھا، چہرے میں بھی، اخلاق میں بھی، کردار میں بھی. جناب علی اکبر جب آئے ہیں مقتل میں
روایت کے عجیب جملے ہیں عزادارو کہ جس وقت جناب علی اکبر کو نیزہ لگا ہے اور انہوں نے بابا کو بلایا کہ بابا یا ابتا علیک منی السلام، بابا میرا آخری سلام قبول کر لیجئے، میرا آخری سلام قبول کر لیجئے۔ روایت نقل کرتی ہے کہ مولا حسین جب پہنچے جناب علی اکبر کے سرہانے، جناب علی اکبر کے سرہانے جب پہنچے اور آپ چاہتے ہیں کہ جناب علی اکبر سے گفتگو کریں تو جناب علی اکبر گفتگو نہیں کر پا رہے ہیں، کچھ بول نہیں پا رہے ہیں۔ تو مقتل لکھتی ہے کہ جناب علی اکبر سے امام نے پوچھا کہ علی اکبر کیا ہوا؟ جناب علی اکبر نے کہا، کچھ اشارے سے کہا جسے مولا نے سمجھا۔ تو روایت نقل کرتی ہے، مقاتل لکھتے ہیں کہ خون کا ٹکڑا لوتھڑا جس کو کہتے ہیں علی اکبر کے حلق میں رہ گیا تھا، جس کی وجہ سے علی اکبر بات نہیں کر پا رہے تھے، اور کہیں تو کیسے کہیں کہ بابا اس چیز کو میرے حلق سے نکالے تاکہ میں آپ سے 2 کلمہ بات کر سکوں۔ عزادارو جب امام حسین نے علی اکبر کے سینے پر زور دیا تاکہ وہ خون کا لوتھڑا باہر نکلے، اور جیسے ہی زور دیا تو علی اکبر سے خون کا فوارہ نکلا۔ عزادارو آیت اللہ شوستری نقل کرتے ہیں کہ آیت اللہ شوستری سے کہا گیا کہ اے آقا جعفر شوستری جنہوں نے مقاتل لکھے ہیں، کہتے ہیں کہ آقا آج آپ امام حسین کے مصائب بیان کریں، آج آپ امام حسین کے مصائب بیان کریں۔ علامہ شوستری آپ گئے اور جا کر جناب علی اکبر کے مصائب بیان کیے۔ دوسرے دن پھر عزاداروں نے کہا کہ اے آقا کل ہم نے آپ سے کہا تھا کہ جناب علی اکبر کے مصائب پڑھیں، لیکن آپ نے امام حسین کے مصائب پڑھے، لیکن آپ نے جناب علی اکبر کے مصائب پڑھے۔ آج پھر ہم آپ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ امام حسین کے مصائب پڑھیں۔ جناب شوستری نے پھر سے جناب علی اکبر کے مصائب پڑھے۔ جب دوبارہ مجلس ختم ہوئی اور لوگوں نے کہا کہ ہم آپ سے 2 دن سے کہے جا رہے ہیں کہ آپ امام حسین کے مصائب پڑھیں، آپ علی اکبر کے مصائب پڑھ رہے ہیں، تو علامہ شوستری کہتے ہیں ارے حسین تو اسی وقت ختم ہو گئے تھے جب علی اکبر کے سینے سے سنا نکال رہے تھے۔ روایت نقل کرتی ہے کہ جب جناب حسین نے علی اکبر کے سینے سے نو کے سینہ نکالا ہے، روح حسین کی پرواز کر چکی تھی۔ حمید ابن مسلم لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ کیا ہوا، مولا نقل کرتے ہیں، مولا روایت میں ہے کہ جب جناب علی اکبر کے سرانے امام حسین تھی اور نو کے سینہ نکالا تو حسین کو کئی مرتبہ آواز دی گئی، لیکن حسین کو کوئی کسی بات کا احساس نہیں ہوا۔ بس ایک مرتبہ جب یہ آواز کان میں آئی، اے حسین ذرا اپنے میں آؤ ورنہ میں اپنے سر سے چادر نکال لوں گی۔ جب حسین کی روح واپس پلٹی ہے اور پلٹ کر دیکھا زینب کبریٰ کھڑی ہے، زینب کبریٰ کھڑی ہے، کہا ہے حسین کب سے آپ کو آواز دے رہی ہوں۔ واہ واہ بتا عزادارو، جب وہ علی اکبر کا لاشا حسین خیمے میں لا رہے ہیں کہ علی اکبر کے پیر زمین پر گھسے جا رہے ہیں۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ میں نے کل عرض کیا تھا کہ جب جناب علی اکبر کا گھوڑا فوج القیہ میں گیا، ہر شقی نے تلوار سے مارا، تلوار سے حملہ کیا، اب علی اکبر کے پیر زمین پر لڑ رہے ہیں اور اسی انداز میں حسین چل رہے ہیں۔ میں کہوں گا اے علی مرتضی اپنے حسین کی مدد کریں کہ ایک جوان بیٹے کا لاشا کیسے اٹھایا جاتا ہے۔ اللہ لعنت اللہ القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا الی منقلب ینقلبون ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ بار الہ ہمارے اس مختصر سے عمل کو قبول فرما۔ بار الہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا بانیان مجلس کی تمام حاجتوں کو پورا فرما۔ خدا دنیا میں جہاں کہیں بھی عزاداران حسین ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ بار الہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا خدایا ہمیں جو پریشان ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ خدایا ہمیں سیرت پیغمبر سمجھنے کی توفیق عنایت فرما۔ خدایا امام زمانے کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں اس لائق بنا کہ ان کے اور انصار میں شریک ہو سکیں۔ ایک مرتبہ سورہ الحمد، 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم عباس خان صاحب، مرحومہ عابدہ بیگم اور مرحومہ وحیدہ بیگم کی روح کو ارسال فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
جی ہے کربلا میں اگر تیری اذان، شبیر کی نگاہ میں ہے اب دھواں دھواں، گونجی ہے کربلا میں اکبر تیری اذان، شبیر کی نگاہ میں ہے اب دھواں دھواں، گونجی ہے کربلا میں اکبر تیری اذان، شبیر کی نگاہ میں ہے اب دھواں دھواں، گونجی ہے کربلا میں اکبر تیری اذان، شبیر کی نگاہ میں ہے اب دھواں دھواں، سج دھج کے خیمگاہ سے نکلا علی کا چاند، سج دھج کے خیمگاہ سے نکلا علی کا چاند، دینے لگی بلائیں اکبر کی بیبیاں، شبیر کی نگاہ میں ہے اب دھواں دھواں، گونجی ہے کربلا میں اکبر تیری اذان، شبیر کی نگاہ میں ہے اب دھواں دھواں، بیٹے کو دیکھ لیتے تھے نانا کی یاد میں، بیٹے کو دیکھ لیتے تھے نانا کی یاد پر، اکبر چلے جو رن کو تو تڑپے شاہ زمان، شبیر کی نگاہ میں ہے اب دھواں دھواں، گونجی ہے کربلا میں اکبر تیری اذان، شبیر کی نگاہ میں ہے اب دھواں دھواں، زینب خدا کے واسطے لیلا کو تھام لو، زینب خدا کے واسطے لیلا کو تھام لو، مقتل سے لے کے آتا ہوں مولا شہ جوان، شبیر کی نگاہ میں ہے اب دھواں دھواں، گونجی ہے کربلا میں اکبر تیری اذان، شبیر کی نگاہ میں ہے اب دھواں دھواں، کیا تم چھپا رہے ہو میری جان کچھ کہو، کیا تم چھپا رہے ہو میری جان کچھ کہو، کیوں اس طرح رگڑتے ہو اے لال ایڑیاں، شبیر کی نگاہ میں ہے اب دھواں دھواں، گونجی ہے کربلا میں اکبر تیری اذان، شبیر کی نگاہ میں ہے اب دھواں دھواں، برچھی سینا کی ہو گئی سینے کے آر پار، برچھی سینا کی ہو گئی سینے کے آر پار،
اقبال کیا سنائے وہ اب حال نوجوان، شبیر کی نگاہ میں ہے اب دھواں دھواں، گونجی ہے کربلا میں اکبر تیری اذان، شبیر کی نگاہ میں شبیہ پیغمبر علی اکبر، علی اکبر شبیہ پیغمبر، علی اکبر، علی اکبر شبیہ پیغمبر، بنا تمہارے میرے لال سونا سونا گھر، علی اکبر، علی اکبر شبیہ پیغمبر، علی اکبر ہر یاد میں تیری تڑپے ماں، ڈھونڈ تجھے اے لال کہاں، یاد میں تیری تڑپے ماں، ڈھونڈ تجھے اے لال کہاں، موت کے مقتل میں پیارے، موت کے مقتل میں پیارے، ملتا نہیں ہے تیرا نشہ، باپ پہ پیری سی چھائی، ٹوٹ چکی ہے شے کی کمر، علی اکبر، علی اکبر شبیہ پیغمبر، علی اکبر، علی اکبر شام بھائی ہے دنیا میں، گھر لوٹے ہیں پشو پنچھی، شام بھائی ہے دنیا میں، گھر لوٹے ہیں پشو پنچھی، میرے ہردے کی دنیا میں، میرے ہردے کی دنیا میں، درد کی ایک طوفان مچی، راہ نہاروں کب سے تمہیں، آجا آجا نور نظر، علی اکبر، علی اکبر شبیہ پیغمبر، علی اکبر، علی اکبر شبیہ پیغمبر، زینب دکھیا روتی ہے، بال سکینہ روتی ہے، زینب دکھیا روتی ہے، بال سکینہ روتی ہے، غم میں تمہارے اے بیٹا، غم میں تمہارے اے بیٹا، رو رو جان کو کھوتی ہے، آہ بکا ہے خیموں میں، آؤ لے لو سب کی خبر، علی اکبر، علی اکبر شبیہ پیغمبر، علی اکبر، علی اکبر شبیہ پیغمبر، جنگل جنگل پھرتی ہوں، اکبر اکبر کرتی ہوں، جنگل جنگل پھرتی ہوں، اکبر اکبر کرتی ہوں، رحم تو کر حالت پہ میری، رحم تو کر حالت پہ میری، پل پل ٹھوکر کھاتی ہوں، نانیہاروں کب سے تجھے، آجا آجا نور نظر، علی اکبر، علی اکبر شبیہ پیغمبر، علی اکبر، علی اکبر شبیہ پیغمبر، علی اکبر، علی اکبر شبیہ پیغمبر، حسین 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 آئی بازاروں میں زینب، آئی بازاروں میں زینب، پردہ دنیا کو سکھانے والی، آئی بازاروں میں زینب، پردہ دنیا کو سکھانے والی، آئی بازاروں میں زینب، گھر سے باہر بھی نہ آنے والی، گھر سے باہر بھی آنے والی، آئی بازاروں میں زینب، پردہ دنیا کو
سکھانے والی آئی بازاروں میں زینب پردہ دنیا کو سکھانے والی آئی بازاروں میں زینب جس نے بابا سے چرائے تھے کئی بار اسیر جس نے بابا سے چھڑائے تھے کئی بار اسیر قیدی آزاد کرانے والی قیدی آزاد کرانے والی آئی بازاروں میں زینب پردہ دنیا کو سکھانے والی آئی بازاروں میں زینب پردہ دنیا کو سکھانے والی آئی بازاروں میں زینب چلتے خیموں سے اٹھا لائی عباس کے بعد چلتے خیموں سے اٹھا لائی عباس کے بعد علی عبید کو بچانے والی علی عبید کو بچانے والی آئی بازاروں میں زینب پردہ دنیا کو سکھانے والی آئی بازاروں میں زینب پردہ دنیا کو سکھانے والی آئی بازاروں میں زینب جن کی خاطر یہ بی بی سالار بنی دل کی خاطر یہ بی بی سالار بنی بن کے عباس دکھانے والی بن کے عباس دکھانے والی آئی بازاروں میں زینب پردہ دنیا کو سکھانے والی آئی بازاروں میں زینب پردہ دنیا کو سکھانے والی آئی بازاروں میں زینب اپنے سینے پہ سکینہ کو زندانوں میں اپنے سینے پہ سکینہ کو زندانوں میں آج بھائی کے سلانے والی آج بھائی کے سلانے والی آئی بازاروں میں زینب پردہ دنیا کو سکھانے والی آئی بازاروں میں زینب پردہ دنیا کو سکھانے والی آئی بازاروں میں زینب ننگے سر پڑتی رہی خطبے بازاروں میں ننگے سر پڑتی رہی خطبے بازاروں میں عصر دشمن کو ہلانے والی قدر دشمن کو ہلانے والی آئی بازاروں میں زینب پردہ دنیا کو سکھانے والی آئی بازاروں میں زینب پردہ دنیا کو سکھانے والی آئی بازاروں میں زینب جس نے بابا سے چھڑائے تھے کئی بار اسیر جس نے بابا سے چھڑائے تھے کئی بار اسیر قیدی آزاد کرانے والی قیدی آزاد کرانے والی آئی بازاروں میں زینب پردہ دنیا کو سکھانے والی آئی بازار شاہ سلام علیہ شاہ سلام علیہ شاہ سلام علیہ شاہ مجاہد سلام شاہ سلام علیہ حر دلاور سلام شاہ سلام علیہ زینب کلثوم سلام شاہ سلام علیہ شاہ سلام علیہ شاہ سلام علیہ علی سکینہ سلام شاہ سلام علیہ شاہ سلام علیہ شاہ سلام علیہ شیعوں کے مولا سلام شاہ سلام علیہ شیعوں کے مولا سلام